السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات لازمی برائے سال اول یعنی اسلامیات لازمی جو فرسٹ ایئر میں پڑھائی جاتی ہے اس اسلامیات کے لیکچر سے پہلے ہم اس سلیبس کا اپنے نصاب کا تعارف ذکر کریں گے۔ اسلامیات کا نصاب آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسلامیات کی اس کتاب کے کل 4 باب ہیں، 4 چیپٹر ہیں۔ ان میں پہلا جو باب ہے، باب اول، اس کا نام ہے بنیادی عقائد۔ باب دوم ہے، اس کا نام ہے اسلامی تشخص۔ باب سوم ہے، اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح باب چہارم ہے، اس کا نام ہے تعارف قرآن و حدیث۔ عزیز طلباء، یہ بڑی ہی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس انداز سے ایک سنہری ترتیب ہمارے سلیبس کی ہے فرسٹ ایئر میں، بالکل اسی طرح ہمارے اسلام کی بھی یہی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے ایک شخص کو مسلمان ہونے کے لیے اس کے عقائد کی اصلاح کا ہونا، عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جب عقائد درست ہو جائیں گے، اس نے اسلام کے بتائے ہوئے جو عقائد ہیں ان کو تسلیم کر لیا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار ہو گیا۔ یعنی عقائد کے درست ہوئے بغیر، وہ عقائد جو اسلام نے ہمیں بتلائے ہیں، ہم کسی کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ عقائد درست ہو گئے، مسلمان ہو گیا۔ اب دوسرا حصہ یہاں پر یہ ہے اسلامی تشخص، کہ مسلمان کہلائے جانے کے ساتھ ساتھ اس شخص کا مسلمان ہونا نظر بھی آنا چاہیے۔ یعنی اس کا تشخص، اس کا ظاہری گیٹ اپ، اس کا قول و عمل، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے، اس کی زندگی تمام کی تمام، یعنی اس کا تشخص، اس کا سٹیٹس نظر آنا چاہیے کہ یہ مسلمان بھی ہے۔ اور جو تشخص ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، انسان کا ایک ایسا گیٹ اپ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی بھی اجنبی کو دیکھنے والا، کوئی عام آدمی پہلی نظر میں دیکھے اور اس کی پہچان اور اس کا تعارف اس کو ہو جائے تو ہم یہ تعارف اس کو جو چیز دے رہی ہے، یہ اس کا تشخص ہے جو اس کو تعارف دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر 4-5 لوگ ایک لائن کے اندر چلے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم اس میں سے ایک آدمی کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ یہ ان میں سے ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، ایک مسلمان ہے۔ تو یہ جو پہچان ہے، ایک ہی نظر میں پہلی مرتبہ دیکھا اور پہچان لیا، یہ والی جو پہچان ہے اس کو کہتے ہیں تشخص۔ تو مسلمان ہونا اور پھر مسلمان ہو، یہ نظر بھی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس تشخص سٹیٹس کے بلڈ کرنے کے لیے، تشخص کی تعمیر کے لیے، ٹھیک ہے، تعمیر کردار کے لیے، تشخص کی جو ہے وہ پیدا کرنے اور اس کو بنانے کے لیے سب سے بہترین جو آئیڈیل چیز، جو سانچہ ہے، وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک سانچہ، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں اینٹ بنائی جاتی ہے تو ایک اینٹ کا ایک ڈبہ سا بنا ہوتا ہے، اس میں گوندھی ہوئی مٹی ڈالتے ہیں اور وہ مٹی کو بعد میں ڈبہ الٹا کر کے جب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ اسی نقش کی، اسی ڈیزائن کی، اسی شیپ کی، جس شیپ کا وہ ڈبہ تھا، اینٹ تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے ایک بہترین آئیڈیل سانچہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالے، یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے۔ وہ حدیث مبارکہ جو آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی لائی ہوئی اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، یعنی وہ اپنے آپ کو حضور کے تابع کر دے،
یہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لے تو یہ اس کا تشخص خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ریٹن فارم میں تحریری طور پر ایک دستور حیات ہے، ایک نظام حیات ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے اوپر کاربند رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ کتاب اللہ اور وعطرتی ہی میری آل۔ تو بہرحال دونوں چیزیں، تو یہاں پر حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی ہیں، تو اس حدیث کو تو جس انداز میں یہ ہے اسلام کا سیکوینس، اسلام کی ترتیب، اور ہم اسی ترتیب کے مطابق ہمارے پاس یہ ہمارا سلیبس اور نصاب ہے، تو ہم اسلامیات بھی پڑھیں گے تو اسلام بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کا حقیقی فہم نصیب فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالہ سے کہ ہم اسلامیات کو یہاں پر ایک امتحانی نقطۂ نظر سے بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ امتحانی نقطۂ نظر سے ہم امتحانی پرچہ کا تعارف یہاں پر آپ کے سامنے کریں گے۔ پرچہ آپ کا پیپر، کل نمبر اس کے ہوتے ہیں 50، ٹھیک ہے۔ 3 حصوں کے اندر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ اس کا معروضی ہوتا ہے اور دوسرے حصے 2 اس کے انشائی کہلائے جاتے ہیں، انشائیہ حصہ یا انشائی حصہ دونوں۔ تو اس میں سے پہلا جو قسم ہے، پہلا حصہ کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQ، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتے ہیں 10 نمبر کے، اور 10 نمبر اس میں آپشن کوئی نہیں ہوتی، سارے کے سارے آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، حل کرنے ہوتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے مختصر سوالات، اس کے اندر اس کو شارٹ کویسچن آپ کہتے ہیں، یہ 24 نمبر کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کے پیپر کے اندر 18 کویسچن ہوتے ہیں، جس میں سے آپ کو 12 کرنے ہوتے ہیں اور 2 نمبر کا ایک کویسچن ہوتا ہے، یوں 24 نمبر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد تیسرا حصہ ہے آپ کے پاس تفصیلی سوالات، جس کو آپ لانگ کویسچن کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے پاس 3 ہوتے ہیں، جس میں سے آپ کو 2 کرنے ہوتے ہیں اور 8 نمبر کا آپ کا ایک لانگ کویسچن ہوتا ہے۔ تو 2 ضرب 8 یعنی 16 نمبر آپ کے یہ ہو جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل آپ کے 50 نمبر کا آپ کا یہ پیپر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ والا جو 2 حصے ہیں، یہ آپ کے پیپر میں انتہائی افادیت کے حامل ہے۔ کیوں کہ ان دونوں کے نمبر ملا کے بنتے ہیں آپ کے پاس 34 نمبر، اور یہ پیپر کا سب سے بڑا حصہ ہے اپنے مارکس کے اعتبار سے، نمبروں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نمبر، اور یہ ایسا حصہ ہے، یہ ایسے نمبر ہیں جو بیٹا آپ کے اپنے نمبر ہوتے ہیں۔ یعنی MCQ ہے تو یہاں پر نمبر کم ہوں گے تو آپ کی غلطی کی وجہ سے، شارٹ کویسچن ہے تو یہاں پہ نمبر کم ہوں گے تو آپ کی غلطی کی وجہ سے۔ کثیر الانتخابی سوالات MCQ میں اگر کوئی بات کاٹی یا غلط ہو سکتی ہے، اب دیکھیں پیپر کی مارکنگ کرنے والا شخص وہ یہ ٹک اور فل چیک کرے گا، اس میں سے وہ کس چیز کے نمبر کاٹ سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ نے غلط ٹک کیا ہوگا، غلط کالم فل کیا ہوگا تو غلطی آپ کی۔ اسی طرح مختصر سوالات میں بھی 1 2 3 4 نارمل آنسر جو ہے وہ آپ کا جواب 2 سے 3 لائنوں کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لانگ جو ہے وہ لینتھی شارٹ کویسچن آ جائے گا، 5 سے 6 لائنیں ہو جائیں گی، اس سے زیادہ کا آپ کا شارٹ کویسچن تفصیلی نہیں ہوتا، اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ 3 سے 4 لائنیں اپنے الفاظ میں اسٹرانگ قسم کی بڑے جاندار جملوں کے ساتھ لکھیں تو اس میں بھی ٹو دی پوائنٹ جو کویسچن پوچھا اس سے ریلیونٹ آنسر ہو تو مارکنگ والا آپ کے مارکس، آپ کا ٹیچر آپ کے مارکس نہیں کاٹ سکتا۔ لہٰذا یہ ایسے نمبر ہیں جو آپ کے اپنے ذاتی نمبر ہیں، جن کو آپ نے سیکیور کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔
اور اگر آپ یہاں پر یہ والے نمبر محفوظ کر لیں اور جو یہ والا لانگ کویسچن والا پورشن ہے اس میں آپ کے نمبر 50% بھی آ جائیں یعنی 8 بھی، تب بھی آپ 40 پلس میں 42 مارکس اپنے حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اب اس کے بعد آپ کے جسٹ 8 نمبر ہیں جس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ہوتی ہے، تھوڑی سی محنت کرنے سے آپ یہ والا ڈسٹینس بھی کور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو ہمارے سلیبس کے تعارف اور آپ کے پیپر کے تعارف پر مشتمل تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات ہمارا لیکچر آج والا سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ شکریہ۔